اے حالات کے مارے بندے، اپنے رب کو صدا دے کہ وہی رحمان اور رحیم ہے، اس کے سوا کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ وہی تو مالک ہے اور خالق ہے، ہم سب اسی کے در کے منگتے ہیں، ہم سب اسی سے جڑے ہیں، صرف وہی ہمارا سہارا ہے۔ وہی تو ہے جو ہماری مشکلوں کو دور کر کے آسانیاں دیتا ہے۔ زمین آسمان، چاند ستارے، سورج، اونچی نیچی وادیاں، سرسبز میدان، بلند و بالا پہاڑ، حسین و نازک خوبصورت پرندے جو نیلے گگن کی بلندیوں پر اونچی اڑان بھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ سب اسی نے بنائے ہیں جو ہر امر پر مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی نے انہیں پر دیے اڑنے کی طاقت دی، اسی نے دریاؤں کو پانی بخشا، پھر سمندر میں انہیں اکٹھا کیا، پہاڑوں اور سمندروں سے زندگی کو قائم رکھنے کا مکمل نظام بنایا جو اس کی نگرانی میں جاری و ساری ہے۔ وہی انسانوں کو، چرند پرند کو، سب کو رزق پہنچا رہا ہے، آسمان کو وسعت دینے والا اور کہکشاؤں کا مالک آج بھی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ کوئی امر اس کے لیے ناممکن نہیں، جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ اور غیر متزلزل ہو، جسے اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، نہ تو مایوسی اس کے قریب آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ ناکام و نامراد ہو سکتا ہے۔ اے حالات کے مارے بندے، نے غم کی فریاد اللہ سے کر کہ وہی سب کی فریاد سنتا ہے۔ بادل اسی کے حکم پر گرجتے اور برستے ہیں، اور ہوائیں اسی کے حکم پہ چلتی اور رکتی ہیں، بارش اسی کے حکم پر برستی ہے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، موسموں پہ اللہ ہی کی حکمرانی ہے، خزاں اور بہار اللہ کے حکم کا ہی انتظار کرتے ہیں۔ بلند و بالا پہاڑ، یہ معطر فضائیں اسی کی حمد و ثنا کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ اللہ تو ہر چیز پر غالب ہے، وہی حاکم ہے اور وہی واحد ہے۔ اے حالات کے مارے بندے، اپنے رب کو پکار، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، وہی تیری حاجت روائی کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تاج اور تخت کس کی قسمت میں ہے، ہار اور جیت کس کا مقدر ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر چیز پہ اللہ کی بادشاہیت ہے، اس کے آگے کسی کا بھی حکم نہیں چل سکتا، اس کے در پر حاکم اور گدھا برابر ہیں، سب اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ اے حالات کے مارے بندے، جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ میرے اللہ کے حکم سے ہی گرتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے ہی مشکل ہوتی ہے، مگر اس اللہ کے لیے وہ کچھ نہیں۔ اس کی ذات تو وہ ہے جو کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اس کے خزانے سب سے زیادہ بڑے ہیں، اس کے لشکر سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ خدا جو ساری کائنات، ہر چیز کا، کہکشاؤں کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہیت، اور اللہ جیسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس کی ایک صفت قدیر بھی ہے، یعنی اللہ یقیناً ہر چیز پر دائمی قدرت رکھتا ہے، ہماری ہر طرح کی ضروریات پوری کرنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اسی کی بادشاہی ہے۔ کوئی کام چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ناممکن کیوں نہ ہو، وہ اسے پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کاملہ پر یقین رکھتے ہوئے جب ہم اس سے دعائیں کریں گے تو لازماً قبول ہوں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں سخت تکلیف کی حالت میں تھے، انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے انہیں زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا، جو کہ بظاہر
انسانی عقل کے مطابق ناممکن نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ جیسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے یہ امر بالکل آسان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں انہیں بحفاظت نکالا، ان تمام خطرناک چالوں کو ناکام کیا، جان کی بھی حفاظت کی اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر مکمل بھروسہ تھا، اسی لیے انہوں نے بڑھاپے میں اپنے مولا کو قادر مطلق تسلیم کرتے ہوئے درد سے پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی درد بری دعاؤں کے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، جو کہ ان کی عمر کی اس حصے میں ناممکن بات ہی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فرق نہیں کرتا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کا یہ سلوک صرف انبیاء کے لیے ہی ہے، بلکہ اس کی قدرت، اس کی رحمت تمام انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ ایک کمزور، بیمار اور مفلس انسان کے لیے بھی وہ قدرت اسی طرح دکھاتا ہے جیسے انبیاء کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، دعا کرو میں قبول کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اس کے قادر مطلق ہونے پر یقین کامل بھی رکھتا ہو اور نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبولیت دعا کے ساتھ صفات الہیہ کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاک اور خوبصورت صفات ہیں، ان کو یاد کر کے خدا کو پکارو، اس سے دعا کرو۔ وہ مولا جو ہمارا خالق ہے، وہ بے حد قدرتوں کا مالک ہے، اس کی ایک صفت القادر بھی ہے، یعنی قدرت رکھنے والا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی مشکل ہوگی، جو بھی آپ کو چاہیے ہو، تو آپ یہ آیت پڑھ کر اللہ سے کہیں کہ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ عطا کر دے، اور ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ، میرا فلاں کام ہے، وہ کر دے، تو اللہ کی ذات اپنے فضل و کرم سے وہ کام پورا کر دے گی۔ آپ یقین کیجئے، یہ اتنی بہترین آیت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہے، جتنی مرضی مشکلات و پریشانیوں کا پہاڑ ہو، تو آپ یہ آیت پڑھ کے جو بھی مانگیں گے، اللہ کی ذات وہ چیز عطا فرمائے گی۔ رزق کی تنگی ہو، شادی کا مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو یا دکھ ہو، کوئی بھی خواہش ہو یا کوئی بھی حاجت ہو، اپنے اللہ سے مانگے اور کہیں کہ اللہ، تو ہر چیز پہ قادر ہے، میں بے بس اور لاچار ہوں، تو بے بس نہیں، بس میری فلاں ضرورت، فلاں خواہش پوری فرما۔ انشاءاللہ دیکھیے گا جلد ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔